سینیٹر ضمیر صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چہرہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ضمیر صاحب یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی جماعت کے 2 سینئر ترین بندے اس میں شامل ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، نوید قمر صاحب، اور کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب تو بالکل کوئی اور ہی نتیجہ نکال رہے ہیں، انہوں نے کہا مذاکرات سے کسی قسم کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا۔ تھوڑے لوگوں کی آواز ہی بند کرا دیں کچھ دیر کے لیے آپ پلیز۔ نہیں، میرے خیال میں مذاکرات سے نتیجہ نکلنا چاہیے، اور یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے انتہائی اہم ضروری ہے، کیونکہ اگر آگے چلنا ہے تو پارلیمنٹ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے تھرو ہی جو ہے وہ نیگوشیشنز ہو رہے ہیں، اسپیکر کے تھرو ہو رہے ہیں، تو یہ ایک خوش آئندہ بات ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نیگوشیشنز ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جو ملک کی 2 پارٹیز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ نیگوشیشن ہو رہے ہیں، کوئی فارنر سے نہیں ہو رہے۔ تو میرے خیال میں ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے دیکھیں، مسلم لیگ نون کے پاس 1 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں زیادہ نیشنل اسمبلی میں، اور دوسرے انڈیپینڈنٹس ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو دونوں پارٹیز جو ہے وہ دے آر ان کمفرٹیبل پوزیشن ٹو فارم اے گورنمنٹ اگر دوسری پارٹیاں ان سے مل جائیں۔ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں بڑی جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے، اور اگر یہ پارلیمنٹ میں اپنا، جیسے ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی کہا ہے کہ اگر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئے گی، اور آئندہ کا جو لائے عمل ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے یا دوسرے ایشوز کے حوالے سے وہ بھی پارلیمنٹ طے کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ خوشحال بات ہے کہ ٹاسک چل رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں۔ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ اکنامی، ٹیررزم اور کافی دوسرے ایشوز ہیں جن کو جو ہے ایڈریس کرنا ہے۔ تو اس ماحول میں جو ٹاسک چل رہے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ ان سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹاسک آگے۔ اچھا، مگر ضمیر صاحب تھوڑا سا نا دل کو تھوڑا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نون لیگ کو، ابھی وہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ہی، ان سے بات بھی کریں گے کہ یہ جو ابھی ہمایوں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے ہی ہو رہے ہیں، وہ ایک پراپر ایک سٹیک ہولڈر ہے، ان کی مرضی کے بغیر یہ مذاکرات کی ٹیبل سج ہی نہیں سکتی تھی، تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہے، وہ دیٹس دا پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ تو گورنمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے۔ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری کو جو ہے وہ پہلے سیکرٹری جنرل ہوتا تھا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اور لوگ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور کس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی؟ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر ٹاسک ہو رہے ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں آئے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور جو ملک کے حالات ہیں اس کے حوالے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے ہمیشہ مل بیٹھ کر چلنا چاہیے اور کنسنسس بنانا چاہیے، جیسے ہم نے 26 کنڈی صاحب کو فون کر کے کہہ دینا ذرا یار اسٹیبلشمنٹ بیچ میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، تم یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کرو، این آر او نہیں ملے گا، ایک فون ہی کر دیں انہیں تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نہیں، وہ اسپائل نہیں کر رہے، لیکن وہ نقطۂ نظر ہوتا ہے جو ہے وہ مختلف بھی ہوتا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وتھ آل سنسیئرٹی نیگوشیشنز میں بیٹھی ہے، اور جب آپ نیگوشیشنز میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، آپ اس طریقے سے نہیں بیٹھتے کہ جو ہے وہ یہ ٹاسک جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم تو ٹاسک کو کامیاب کرنے کے لیے نیگوشیشن میں بیٹھے ہیں، ہم تو اس کا اسپرٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، اور وہ ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔